إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ برادران اسلام، گرامی قدر سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، جب کافرین اور منافقین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی کافر کوئی منافق مر جائے، تو آپ ان کے جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ استغفار مت کیجیے، ان کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور جب ان کفار و منافقین کا انتقال ہوا ہے تو یہ لوگ فسق کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے تھے، فاسق تھے۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ گئے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر، ایک منافق کی جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منع کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں رئیس المنافقین، منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور رئیس المنافقین کا ایک لڑکا جن کا نام عبداللہ بن عبداللہ تھا، یعنی وہ صحابی تھے، مسلمان تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب انتقال ہو گیا تو رئیس المنافقین کا وہ لڑکا جو صحابی ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ اپنا قمیص، اپنا کرتا مجھے دے دیجئے تاکہ آپ کے کرتے اور آپ کے قمیص میں میں اپنے والد کو کفن دے سکوں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اور آپ چل کر کے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ منافق ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنا قمیص اور اپنا کرتا اتار کر کے دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے بھی گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ایک اعتراض آئے گا کہ آخر ایک منافق ہے تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا کیوں دے دیا؟ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھانے کا وعدہ کیوں کیا؟ اس کا دو جواب ہے۔
پہلا جواب یہ ہے جو بعض مفسرین نے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی جنازے کی نماز پڑھا کر اور اپنا کرتا دے کر کے یہ پیغام دینا چاہتے تھے ان منافقین کو جن کے دل بیمار تھے، جن کے دلوں کے اندر نفاق پایا جا رہا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے تئیں نفرت پائی جا رہی تھی، نفاق پایا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہو سکتا ہے میں اپنا کپڑا، اپنا قمیص دے دوں یا جنازے کی نماز پڑھا دوں، ہو سکتا ہے ان کا نفاق دور ہو جائے، ان کا نفاق اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے آپ نے قمیص بھی دے دیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے کا وعدہ بھی کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جو سب سے زیادہ راجح اور صحیح ہے کہ آپ کے ایک چچا تھے عباس بن عبد المطلب، غزوہ بدر جب ہوئی تو غزوہ بدر میں یہ قیدی بنا کر کے لائے تھے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، قیدی بنا کر کے لایا گیا، اور ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ ایسے موقع پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے قمیص پہنائی تھی، اس نے کرتا پہنایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک موقع ملا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ چکا دوں۔ جو عباس بن عبد المطلب کو اب رئیس المنافقین نے کپڑا پہنایا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، تو آج اس کا انتقال ہوا ہے اور اس کے لڑکے نے مجھ سے درخواست کیا ہے، تو ایک اچھا موقع ہے کہ اس احسان کا بدلہ میں دنیا ہی کے اندر چکا دوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا اور جنازے کی نماز پڑھانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے کہ یہ منافق جو زندگی بھر ہم کو، آپ کو، مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کافی باغیرت صحابی تھے، اسلام کے خلاف کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، فوراً اللہ کے رسول پہ اعتراض کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ جیسے ہی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، کسی کافر کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے، جو ہونا تھا ہو گیا، اور نہ ہی ان کے حق میں آپ استغفار کر سکتے ہیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ جس سے شریعت کا یہ مسئلہ معلوم ہوا، کسی کافر کے حق میں ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کسی کافر کی قبر پر جا کر کے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں سیاست کے چکر میں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی قبروں پر جا کر کے لوگ سمادھی دیتے ہیں، شریعت نے منع کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے سیوا نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کسی کافر، کسی منافق کی قبر پر جا کر کے دعا کرے، ان کو خراج عقیدت پیش کرے، شریعت نے منع کیا ہے، کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ وجہ کیا ہے؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعہ بیان کیا منافقین ہی کا۔ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا، اور آپ جب تاریخ پڑھیں گے، شروع سے اسلام کی تاریخ پڑھیے، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو مسلمانوں سے ہوا ہے، اور ایسے مسلمانوں سے جو اپنے اندر نفاق رکھتے تھے، ان کا پہچاننا مشکل ہے، ایک منافق کو پہچاننا بہت مشکل امر ہے۔
کیسے پہچانا جائے کہ منافق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا، پھر بھی آپ منافقین پر کارروائی کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کارروائی نہیں کرتے تھے کہیں کفار و مشرکین یہ نہ سمجھ جائیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ اس لیے جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین پر کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی معاملہ غزوہ تبوک کے موقع کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ وہ منافقین جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور کیا حیلہ، کس حیلے اور کس بہانے سے بنائی؟ بہانہ یہ بنایا جب مسجد بنا لیا کہ بارش کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ہمارے بیچ میں بہت سارے مریض لوگ رہتے ہیں، بہت سارے بیمار لوگ رہتے ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، مسجد میں دور تک جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کیوں نہ ایک ایسی مسجد بنائی جائے جو بارش کے موسم میں آرام دے، دور نہ جانا پڑے، معذوروں کے لیے یا اسی طریقے سے کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے سہولت فراہم ہو، آسانی فراہم ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک مسجد بنائی۔ مقصد آپ دیکھیے گا، نیت دیکھیے کس مقصد کے لیے بنائی، لیکن اصل یہ مقصد نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے مسجد بنائے جانے کے بعد یہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا اے اللہ کے نبی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چل کر کے ہماری اس بنائی ہوئی مسجد کے اندر نماز پڑھا دیں، یعنی افتتاح کر دیں تاکہ ہمیں اس سے برکت حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تبوک کے محاذ پر جا رہا ہوں، غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور ابھی میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے، لیکن تبوک سے واپسی پر میں ضرور تمہاری مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، تبوک آپ گئے، تبوک سے آپ واپس ہو رہے ہیں، تبوک سے آپ واپس ہو رہے ہیں، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہو گئی جو یہاں بیان کیا گیا کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ منافقین کی مسجد ہے۔ منافقین نے ایک غلط مقصد کے لیے، ایک غلط ارادے کے لیے منافقین نے مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں صرف یہی نہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ جب واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو، اس مسجد کو منہدم کر دو، اس لیے کہ وہ مسجد مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے، اور یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہاں سے کفر کا پرچار کیا جائے۔ اس لیے آپ نے کہا جاؤ اس مسجد کو جلا دو، اس مسجد کو جا کر کے ڈھا دو، چنانچہ صحابہ کرام نے جا کر کے اس مسجد کو منہدم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا آج بھی اگر کوئی ایسی مسجد تعمیر کی جائے جس مسجد کا مقصد یہ ہو تاکہ اہل توحید کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار کو ہوا دیا جائے اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کا تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، عزیزان گرامی آج بھی ایسی مسجدوں کا ڈھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کہ ایسے منافقین، ایسے لوگ جن لوگوں نے ایک ایسی مسجد بنائی ضرارا تاکہ لوگوں کو ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، وکفرا اور تاکہ اس مسجد سے کفر کو پھیلایا جائے، کفر کا پرچار کیا جائے، کفر کو کی دعوت دی جائے لوگوں کو، اور کہا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ،
مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کیا جائے، اختلاف پیدا کیا جائے۔ دیکھیے نیت کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، نیت کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ مسجد بنا رہے ہیں لیکن غلط نیت ہے، غلط ارادہ ہے، شریعت اسلامیہ نے ڈھانے کا حکم دے دیا۔ اس لیے جو بھی کار خیر کی جائے، جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی نیکی کی جائے، اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ کہا کہ بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن خلوص پایا جاتا ہے، سچا ارادہ پایا جاتا ہے۔ یہ سچا ارادہ، یہ سچی نیت، یہ سچا خلوص اس عمل کو بڑا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے کیا کہا؟ اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر، یعنی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو ایک کھجور ہی صدقہ کر دو۔ یہ جہنم سے بچنے کے لیے کافی۔ کھجور کی کیا قیمت ہے؟ کھجور، ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ معمولی قیمت، لیکن خلوص کا سارا دخل ہوتا ہے، خلوص کا پورا کردار ہوا کرتا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا جملہ کیا گئے کہ بعض عمل بہت بڑے ہوتے ہیں، دکھاوے میں بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، لیکن انسان کی نیت اس کو چھوٹی کر دیا کرتی ہے، کوئی وقات اس کی نہیں ہوتی۔ مسجد بنا رہے تھے لیکن نیت میں فطور تھا، نیت میں بدنیتی تھی، ارادے میں غلط ارادہ تھا۔ شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے نبی نے ڈھانے کا حکم دے دیا۔ تو کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ یہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ اچھا ہے، یہ ضرور قسم کھائیں گے ہمارا ارادہ اچھا ہے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہماری نیت تو اچھی ہے، لیکن نبی کو پہلے بتا دیا گیا کہ مقصد کیا ہے، اور منافقین کا کردار بھی بتا دیا گیا کہ وہ جواب کیا دیں گے۔ تو کہا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے منافقین جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ ایسی مسجد میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس مسجد کو غلط ارادے سے بنایا گیا ہے۔ تو یہاں بھی منافقین کا ایک کردار قرآن نے پیش کیا کہ منافقین کس کس انداز میں مسلمانوں کے خلاف انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بظاہر اچھا ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک غلط نیت اور خراب نیت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی غزوہ تبوک، جس غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے ہیں، اور کل کے درس کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اس آیت کی روشنی میں غزوہ تبوک کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو بیان کیا گیا کہ غزوہ تبوک جو شوال سن 9 ہجری کے اندر واقع ہوئی، ہرقل بادشاہ نے جب تیاری کیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بھی صحابہ کرام سے کہا چلو نکلو۔ موسم سخت تھا، کافی شدید موسم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، بعض منافقین پر اور بعض مسلمانوں پر یہ چیز کافی گراں گزری۔ اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اور یہاں کہہ رہا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ وہ 3 لوگ بعض مسلمان کیا ہے غفلت اور سستی میں تبوک کے محاذ پر نہیں گئے، غفلت آ گئی، سستی آ گئی، اور ان کے بارے میں باقاعدہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اور یہ 3 صحابہ کرام، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 3 صحابہ کرام بھی غفلت اور سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اب ہم یہاں نبی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ نبی کی عدالت اور نبی کی خدمت میں جا کر کے پوری سچائی بیان کر دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت اور سستی کی بنیاد پر ہم غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آئے اور عذر پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ تمہارے اس غفلت کا فیصلہ اللہ کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ ابھی صحابہ کرام کی آپس میں، اللہ کے رسول کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا کہ ان تینوں صحابہ کرام کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین نہیں کرنا ہے۔ صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، صحابی ہونا ہی الگ اعزاز ہے، ایک خاص اعزاز ہے، خاص خوبی ہے۔ اس کے باوجود ایک غفلت سستی کی بنیاد پر، اللہ اس کے رسول کے ایک حکم کی مخالفت کی بنیاد پر، اور اس مخالفت میں کیا ہے؟ سبب غفلت، سستی۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ کے رسول نے اعلان کرا دیا کہ ان تین صحابہ کرام سے پورے مدینے کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی لین دین نہیں کر سکتا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے، ان سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ 40 دن تک ایک صحابہ کرام اسی طریقے سے بھٹکتے رہے، پورے مدینے کے اندر بھٹکتے رہے، کوئی نہ ان سے گفتگو کر رہا ہے، نہ بات چیت کر رہا ہے، نہ لین دین کر رہا ہے، نہ تجارت کر رہا ہے۔ عجیب و غریب کشمکش ہے، عجیب و غریب پریشانی ہے۔ 40 دن پورے ہو گئے۔ 40 دن پورے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے پھر اعلان کرا دیا، جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ 40 دن پورے ہو گئے، اللہ کے رسول نے دوبارہ آرڈر بھیجا، جاؤ کہہ دو کہ بیویوں سے بھی نہیں مل سکتی۔ کتنا سخت ترین یہ صورتحال تھی، کہا کہ جاؤ کہہ دو بیویوں سے نہیں، بیویوں سے بھی جدا ہو جائیں۔ چنانچہ 10 دن تک بیویوں سے بھی جدا رہے، الگ تھلگ رہے، بیویوں کے قریب نہیں گئے۔ 50 دن جب پورے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ تینوں صحابہ کرام دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ اللہ قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا، کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابہ کرام جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی ان کے اوپر۔ پورے مدینے کے اندر ان سے کوئی بولنے والا نہیں، چالنے والا نہیں، ان سے کوئی گفتگو کرنے والا نہیں۔ نبی نے معاشرتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، حالانکہ جب 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی جدا کر دیا گیا، بیویوں سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے ہو، بیویوں سے بھی بات چیت نہیں کر سکتے ہو۔ کتنا نازک ترین صورتحال تھی ان صحابہ کرام کی۔ کہا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہ خود تنگی محسوس کر رہے تھے، یہ خود افسوس کر رہے تھے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان کو یقین ہو گیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی ماوا ہے، کوئی ملجا ہے، کوئی جائے پناہ ہے، کہیں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، وہ اللہ کا در ہے۔ چلو اللہ کے در پہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور غفلت و سستی کی بنیاد پر ہم غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، تو دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ 50 دن جب گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ نبی جو کہیں، نبی کے جو فرامین ہوں، نبی کے جو اقوال ہوں، اس میں ہمیں ذرہ برابر غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے غالباً بیان ہوا کہ نبی کی جب کوئی سنت آ جائے، نبی کا کوئی فرمان آ جائے تو اس میں قیل و قال نہیں کرنا چاہیے، اس میں باقاعدہ سمعنا واطعنا، ایک اہل ایمان اہل توحید کی ہی نشانی ہے۔ اس میں غفلت اور سستی عمل کے بارے میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ رب العالمین ہی کی اجازت سے ایک رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
معلوم یہ ہوا صحبت ہمیشہ اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو نیک ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں، اس لیے کہ جب برے ہوں گے، گندے ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کی صحبت میں رہ کر کے آپ کا کردار خراب ہو جائے گا، آپ کا اخلاق خراب ہو جائے گا۔ تو آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے منافقین کے بعض اعمال کا اور ذکر کیا، اور آج کی تراویح میں بھی وہیں بہت ساری ایسی آیات تلاوت کی گئیں جس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی زیروع چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ساری کی ساری روزیاں اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جتنے سارے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک انسان ہی روزی کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، باقی دوسری مخلوق اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ دے رہا، اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے پیدا کیا، ہم کھلائیں گے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن کے ذریعہ بھی منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری کائنات کو پیدا کر سکتا تھا۔ اگر ترجمہ یہ کیا جائے یہاں کہ اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان پیدا کرنے میں 6 دن لگے، غلط ہے ترجمہ، لگنا نہیں ہے، اللہ نے مصلحت کے ساتھ 6 دن میں پیدا کیا ہے تاکہ انسانیت کو، لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو بتایا جائے کہ زمین و آسمان کی اہمیت کیا ہے، کتنی بڑی زمین، کتنا بڑا آسمان جسے اللہ رب العالمین نے 6 دن میں پیدا کیا، ورنہ اللہ رب العالمین کن کہتا فیکون، زمین و آسمان پیدا ہو جاتے۔ تو کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہہ رہا کہ زمین و آسمان کے مابین اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات میں ایک مخلوق وہ ہے جو انسان کہی جاتی ہے، اور انسان کے اعمال قبول کب ہوں گے؟ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی کو دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موت کو پیدا کرنے اور اسی طریقے سے زندگی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین آزمائے، امتحان لے کہ ہم میں سے کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے۔ بھئی آج دنیا میں آپ دیکھیں، ہر آدمی کہہ رہا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے، ہمارا زکوٰۃ صحیح ہے، ہمارا حج صحیح ہے، ہر آدمی دفلی بجا رہا اپنی۔ کیا تو کئی حق ہوتے ہیں؟ حق کئی نہیں ہوتے ہیں، والحق لا يتعدد، حق متعدد نہیں ہوا کرتا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق ایک ہی ہوا کرتا ہے، اور حق کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ دفلی بجا رہا ہے کہ ہماری نماز صحیح، ہمارا حج صحیح، ہمارا روزہ صحیح، اپنے من کی عبادت کر رہا ہے۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ عمل صالح کیا ہے؟ جس کے اندر سچا ارادہ پائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان کیا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل میں موجود ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ اگر نبی کا طریقہ ہماری نماز میں نہیں، ہمارے عبادات میں نہیں، تو بظاہر وہ عبادت اچھی کیوں نہ ہو۔ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں، حیدرآباد، بنگلور، بامبے جیسے شہروں میں آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں بھی چلتا ہو، ایک نماز پڑھی جاتی ہے، شبینہ نماز، شبینہ پڑھی جاتی ہے۔
اتنے ماہر یہ لوگ ہیں کہ ایک رات میں پوری قرآن پڑھ جاتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں تراویح 1.5 گھنٹے لگ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ایک رات میں پورے 30 پارے پڑھ جاتے ہیں. قرآن کا اتنا زبردست مذاق. سبحان اللہ. قرآن یہ مظلوم ہے, مظلوم. مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ رسول یا نبی شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے, اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کا مذاق. شبینہ اس لیے پڑھ لیا, چلو فرصت, اب تجارت کرتے ہیں 29 دن 28 دن خوب تجارت کریں گے. ہم نے تراویح تو پڑھ لی, قرآن تو ختم کر لیا. یہ ناجائز ہے, بدعت ہے یہ شبینہ پڑھنا. 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بار بار درخواست کرتے رہے, اے اللہ کے نبی میں 2 دن میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, 5 دن میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. جب 3 دن کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کر سکتے. اس لیے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا, گویا کہ قرآن کو اس نے سمجھا ہی نہیں. یہ بیچارے سر پٹکتے رہتے ہیں 20 رکعت تراویح میں. کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کچھ خبر نہیں ہے. اس کو نام دے دیا شبینہ کا. تو عزیزان گرامی, وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کر رہے ہیں. وہ تو تصور کر رہے ہیں کہ ہم تو تراویح پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ثواب ملے گا نا. آیت کریمہ جواب دے رہی, نہیں, عمل صالح وہ نہیں ہے. وہ اچھا عمل نہیں جسے آپ اچھا کہہ رہے ہو. اچھا یہ ہے جو نبی کے عمل کے موافق ہو, نبی کی سنت کے موافق ہو. آپ ڈھول پیٹتے رہیے, چلاتے رہیے, چیختے رہیے, نہیں, اس پر عمل صالح کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا. عمل صالح وہ ہے جس کے اندر اخلاص بھی پایا جائے, اخلاص کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کی موافقت ہو, تبھی اسے عمل صالح کہا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام, یہ سورہ ہود ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہود کا تذکرہ, نوح کا تذکرہ, شعیب کا تذکرہ, ابراہیم کا تذکرہ, مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کافی تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیسے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے. اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح علیہ السلام کو نوح کی قوم کی طرف بھیجا, جاؤ تم نبی بنائے جا رہے ہو. نوح علیہ السلام آئے اور کہا, إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, میں تمہیں متنبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. میں واضح متنبہ ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. کہا اللہ تعبدوا الا اللہ. یہی پیغام تمام انبیاء کرام کا ہے. آپ اس سورت کو جب پڑھیں گے, جتنے بھی انبیاء کرام آئے, تمام انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے, سارے کے سارے رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا, ان اعْبُدُوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ, غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں نوح علیہ السلام نے یہی کہا, اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. عجیب و غریب چیز. بھئی نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا, ارے آپ بھی تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو, ہمارے بیچ سے تو اٹھے ہو, ہمارے جیسے انسان ہو, ہم بھی کھاتے پیتے, تم بھی کھاتے پیتے ہو. ما نراک الا بشرا مثلنا. نبی آئے تب بھی یہی کہا گیا, دوسرے انبیاء کرام آئے تب بھی یہی کہا گیا. یہ کیا دعویٰ کرنے لگے, ابھی شام میں ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے تھے اور صبح میں آ کر کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی ہوں, اللہ کا پیغامبر ہوں, اللہ کا قاصد ہوں میں. تو کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان مانتے ہیں, جانتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بات کو ماننے والے, آپ کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں, جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, باد یرائے, جو موٹی عقل کے ہیں, احمق ہیں, بیوقوف ہیں. ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے, سارے کے سارے انبیاء کی پیروی کرنے والے کون لوگ تھے, کمتر لوگ تھے.
کمزور لوگ تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی اگر آپ اتنے بڑے پیغامبر ہو، نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، تو ایسی صورت میں آپ کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہونے چاہیے؟ جو سماج کے بڑے ہوں، سوکر حضرات ہوں، چودھری حضرات ہوں. ایسے بڑے لوگوں کو تب تو سمجھا جائے گا کہ آپ حقیقت میں نبی ہو، اللہ کا پیغمبر ہو. اور آپ کے پیچھے بھاگنے والے تو یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ یہی جواب، یہی سوال ہرقل بادشاہ نے سفیان سے کیا تھا، جو بھی سفیان اسلام نہیں لائے تھے. بخاری کی روایت ہے کہ یہ بتاؤ، نبی کے بارے میں بہت سارے سوالات کیا تھا ہرقل بادشاہ نے. انہی میں سے ایک سوال یہ کیا تھا، یہ بتاؤ مدینے کے مکے کے اندر جو نبی آیا ہوا ہے، اس نبی کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں کون؟ اس نبی کی بات پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے کہا ضعفاؤہم، جو کمزور لوگ ہیں سماج کے، وہ نبی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ محمد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہمارے حقیر ترین لوگ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں. بادی الرائے، جن کی عقل کافی موٹی ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. اور پھر تیسری چیز کیا کہا نوح تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ہمارے اوپر تمہاری کوئی خاص برتری نہیں ہے، کوئی خاص فوقیت نہیں ہے، ہم تم کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. یہ سارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا. آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اپنا دین، اپنا پیغام نبی کے ذریعہ بھیجوا رہا ہے، کتنے مشکلات. آج ہم جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آسانی کے ساتھ کھائے پیے، لیکن اندازہ کیجئے توحید اس روئے زمین پر کتنی مشکلات کے بعد آئی ہے، کتنے سارے مشکلات کے مراحل کو طے کیا، کیسی اذیتوں کو ہم انبیاء کرام نے برداشت کیا گئے. اور صرف کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر، دلیل پر قائم ہوں، یعنی ایمان اور یقین پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے مجھے اپنی رحمت عطا کی ہے، یعنی نبوت سے مجھ کو سرفراز کیا ہے، فعمیت علیکم، تم نابینا ہو گئے ہو، تم نابینا ہو گئے ہو، تمہاری آنکھیں اوجھل ہو گئی. انلزمکموہا، کیا میں تمہاری گردن میں زبردستی چیز کو ڈال دوں گا، وانتم لہا کارہون، اور تم اسے ناپسند کر رہے ہو، اس کے باوجود زبردستی ہم تمہارے گردن میں ڈال دیں گے. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نبی ضرور ہوں، لیکن نبی بنائے جانے کے پیچھے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھ کو مال دو. یعنی تمہاری نیت میں یہ نہیں آنا چاہیے، تمہارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ نوح نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کر لیا گئے تاکہ نوح کو مال دیا جائے، مال و زر دے دیا جائے. کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھ کو مال دو، بلکہ کیا ہے، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمہ، میرا جو اجر ہوگا، میرا جو ثواب ہوگا وہ اللہ رب العالمین دے گا. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکن اراکم قوما تجہلون ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتم افلا تذکرون ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے لوگوں، میں مال کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا خزانہ میرے پاس ہے. یہ نوح کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں نواز دوں گا. آج ایک چھوٹے مولوی، چھوٹے پیر ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھ گیا ہے، غوث اعظم سمجھ لیا گیا کہ وہی داتا ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، وہی دستگیر ہیں، وہی فلاں ہیں، وہی فلاں ہیں. یہاں نوح نبی گئے، مقرب بندے گئے، کہہ رہے ہیں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا اعلم الغیب، میں غیب کی بات بھی نہیں جانتا ہوں،
اس سے معلوم کیا ہوا؟ نبی غیب کی باتیں نہیں جانتے، نبی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین بتاتا ہے وحی کے ذریعہ۔ وہ تو نبی تھے، آج قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو مان لیا گیا کہ ہمارے دستگیر صاحب سب جانتے ہیں، ہمارے پیر صاحب سب جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کے قبر پر کیسے کیسے لوگ آ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب مسلمانوں کے ہاں توحید میں کمی پائی جا رہی ہے، عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ایسے شخص کو اپنا دستگیر مان رہے ہیں، حامی و ناصر مان رہے ہیں، جو اپنی قبر سے اپنی ایک مٹھی مٹی نہیں ہٹا سکتا ہے، ایک مکھی کو نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اگر کوئی گندا جانور اس کی قبر پر پہنچ جائے، اس گندے جانور کو ہٹا نہیں سکتا ہے، اور اس کو دستگیر سمجھ لیا گیا، اس کو غوث اعظم سمجھ لیا گیا۔ مسلمانوں کے عقل پر پردہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، دونوں لوگ کمزور ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، انبیاء کرام غیب کی باتیں نہیں جانتے، ہمارے نبی بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں، کسی نبی کو عالم الغیب نہیں مانا جا سکتا۔ اگر نبی کو عالم الغیب مانا جا رہا ہے تو نبی کی ذات اور شخصیت کے سلسلے میں غلو کیا جا رہا ہے، ان کو حد سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ذریعہ امت کے اندر بہت ساری خرافات، بہت ساری شرک اور بدعات رائج ہوئی۔ تو کہا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور کہا کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، ایک انسان ہوں، بس تمہارے جیسا انسان میں بھی ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ دیکھیں کئی چیزوں کی تردید کیا، کہا کہ میں اس لیے نبی نہیں بنا ہوں کہ میں تم سے مال کو اینٹھوں، مال کو حاصل کروں، پھر کہا کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ بھی نہیں میں تم کو نوازتا رہوں، پھر کہا کہ میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا ہوں، پھر کہا کہ میں ایک فرشتہ نہیں ہوں، ایک انسان ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، ایک نبی خود اعتراف کر رہا ہے، لیکن بیچارے قرآن تو پڑھتے نہیں، شبینہ پڑھنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے۔ ان کے علماء نے تو منع کر دیا قرآن کے قریب مت جانا ورنہ ہمارا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اپنے پیٹ کے چکر میں ان کے مریدوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے علماء نے قرآن سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے کہ قرآن مت پڑھنا، قرآن کے قریب مت جانا ورنہ ہمارے پاس حلاوے کیسے آئیں گے۔ یہ عجیب و غریب علماء نے لوگوں کو دور رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے سعودیہ حکومت کو، جس نے ایسے کارنامے دنیا کے اندر انجام دیے، خاص طور سے مصحف اور قرآن کے سلسلے میں ہر زبان میں دنیا کے اندر قرآن کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ لوگ سعودی سے چڑھتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو سعودی نہیں جانے دیتے ہیں کہ وہاں سے آئے گا تو وہابی بن جائے گا۔ اتنی چڑھ، اس کے ریال سے چڑھ نہیں ہے لیکن اس کے توحید سے چڑھ ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعوت ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پڑھیے آپ، قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا۔ قرآن صحابہ کرام نے قرآن ہی پڑھا تھا، اس کے مفاہیم کو پڑھا تھا، اس کے معنی کو سمجھا تھا، پوری دنیا کو بتا دیا ہمارے پاس طاقت کیا ہے، ہمارے پاس قوت کیا ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، کہا ان لوگوں نے کہا نوح تم ہم سے بہت لڑ چکے ہو، بہت بحث و تکرار ہو چکی ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو بار بار تم دھمکی دیتے ہو کہ نہیں مانو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ڈوب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، لاؤ وہ عذاب بتاؤ کیا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس کی دھمکی دے رہے ہو ہمارے پاس پیش کرو، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو جو دھمکیاں ہمیں دے رہے ہو اس سچائی کا ثبوت پیش کرو تم۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہا میں کیسے لاؤں گا، تو اللہ لائے گا۔ ایک نبی دیکھیں کس طرح تواضع و خاکساری کے ساتھ اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ چاہے تو ضرور تمہارے درمیان لائے گا، گھبراؤ نہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ رب العالمین کو ہرا نہیں سکتے ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو تو اللہ ضرور بھیجے گا،
وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصحكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. کہا کہ میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی، اور اگر میں تمہارے ساتھ خیر خواہی بھی کروں تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ رب العالمین تم کو گمراہ ہی رکھنا چاہتا ہے، تم کو اسی طریقے سے مطلب ضلالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو میری نصیحت کا کوئی فائدہ تم کو نہیں ہوگا. ہوا ربکم والیہ ترجعون، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے جب قوم کہ اس روش کو دیکھا، اس کردار کو دیکھا، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اللہ رب العالمین نے وحی کیا أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. اے نوح بس ہو گیا، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہی لوگ ایمان لائیں، اب اس سے زیادہ ایمان نہیں لائیں گے. مفسرین نے ذکر کیا 80 لوگ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام کی دعوت کتنے دنوں تک تھی؟ 950 سال تک. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جلسہ ہو، ایک پروگرام ہو، سارے شہر کے لوگ اہل حدیث ہو جائیں. اجلت باز ہم ہیں، جلد باز ہیں. آپ کام کرتے رہیے، کام کرتے رہیے. جو ہماری ذمہ داری ہے ہدایت دینا تو اللہ رب العالمین کے کام ہے. اور کچھ لوگ بھیڑ کے چکر میں ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ بھیڑ ہوگی تب جلسہ کامیاب ہوگا. غلط نظریہ ہے یہ. ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا، ایک آدمی بھی توحید کو قبول کر لیا، اس داعی کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس دعوت دینے والے کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آپ نا امید مت ہوئیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، آپ نا امید مت ہو، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ رب العالمین اب اپنی منشا بتا رہا، ہم تمہاری قوم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. نوح ہماری نگاہوں کے سامنے تم اپنی کشتی کو بناؤ، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے بناؤ. وَوَحْيِنَا، جیسے ہماری وحی ہوگی، جیسے ہمارا حکم ہے ویسے ہی بناؤ تم کشتی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب مت کرو. انہم مغرقون، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ ڈبوئے جائیں گے، سارے کے سارے لوگوں کا وجود ختم ہوگا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. ابھی تو ایمان نہیں لا رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہیں، اب وہاں جتنے گزرنے والے ان کی قوم کے ہیں کہ ارے اب تو نبی سے بڑھئی ہو گئے، اب نبی سے اب بڑھئی ہو گئے. ابھی تک تو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب یہ آ گئے لکڑی چھیلنے کے لیے، مطلب نجاری کر رہے ہیں. کہا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح علیہ السلام کشتی بنا ہی رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. ان کی قوم کا جو بھی آدمی گزرتا نوح علیہ السلام کا مذاق کرتے ہوئے گزر جاتا. ایک نبی کے پاس صبر کا کتنا مادہ ہوتا ہے، کتنا مادہ ہوتا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. قال ان تسخروا منا. نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آج تمہارا وقت ہے وہ مذاق اڑا لو. فإنا نسخر منکم کما تسخرون. تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے، تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے. ایک دن آئے گا کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ. ان قریب تم سمجھ جاؤ گے کہ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب کس کے پاس آئے گا، اور کون ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ ان قریب تم سمجھ جاؤ گے. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. یہاں تک کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا اور زمین اپنے چشموں کو ابلنے لگی. زمین نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا. وفارت النور. جتنے چشمے تھے زمین پوری گئے، ساری کی ساری زمین سے پانی ابلنے لگا. وفارت النور قل احمل فیہا من کل زوجین اثنین. اللہ رب العالمین کہتا ہے جب یہ چشمے ابلنے لگے تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جتنی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں، ساری ذی روح چیزوں کا جوڑا مذکر اور مؤنث
نر اور مادہ، ساری کی ساری چیزوں کو، ساری کے سارے جانداروں کو، اور جو ایمان لائے سب کو اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ جو ایمان لائے 80 لوگ ہیں، باقی جتنی جاندار چیزیں ہیں تمام کے تمام لوگوں کو، چیزوں کو، جانداروں کو کشتی میں سوار کر لو۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرو۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یہ تینوں ایمان لائے تھے، لیکن کنعان ایمان نہیں لایا۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ جو جاندار کے جوڑے تم سوار کرو گے کشتی میں، اپنے گھر والوں کو بھی، جو تمہارے بیٹے ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کافی کم تھی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی کشتی میں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے سوار ہو جاؤ۔ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے ٹھہرے گی، چلانے والا اللہ۔ اسی لیے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض ملاحدہ تھے، ملحدین جو تھے، ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ، ایک بحث و تکرار ہوا تھا۔ کس کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کے وجود کے سلسلے میں۔ غور سے سنیے گا، واقعہ بڑا توحید کو مضبوط کرنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ملحدین آئے، کہہ رہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے وجود کے سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ فلاں دن مناظرہ ہوگا، تم لوگ جاؤ۔ دن طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ دن آیا، وہ تاریخ آئی، آپ کچھ تاخیر سے جانے لگے۔ جس وقت پہنچنا تھا جان بوجھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے میں جانے سے تاخیر کیا۔ ٹائم سے نہیں پہنچنا تھا ان کو، قصداً جان بوجھ کر۔ جب یہ لیٹ سے پہنچے، تاخیر سے پہنچے، تو ملحدین نے کہا، جو اللہ رب العالمین کے انکاری تھے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لیٹ کر دیا، پہنچنا چاہیے تھا، اتنے بجے پہنچ رہے ہیں، اب کیسے مناظرہ ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس عذر ہے، میرے پاس ایک عذر ہے، میرے پاس ساتھ پریشانی تھی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اصل میں جب سمندر کے کنارے میں آیا، ساحل سمندر آیا، تو میں دیکھا کہ ایک کشتی ہے، کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پٹرے جتنے ہیں، جتنی لکڑیاں، ساری کی ساری لکڑیاں الگ الگ ہیں، میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں، یہ ساری کی ساری لکڑیاں خود سے آ کر کے جٹ گئیں، ساری کی ساری لکڑیاں آ کر کے جٹ گئیں، مل گئیں، اور پھر کشتی بن گئی۔ اور سمندر کے کنارے جتنے سامان تھے، سارے کے سارے سامان خود سے آ کر کے کشتی پر لوڈ ہو گئے، کوئی ان کو لادنے والا نہیں تھا۔ اور جب سامان لد گیا، کشتی تیار ہو گئی پورے طور سے، اب وہ کشتی سمندر میں سامان کو، مسافرین کو لے کر کے چلنے لگی، اور چلتے چلتے اتنی تاخیر ہو گئی، جس تاخیر کی وجہ سے میں اب تمہارے سامنے پہنچا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کشتی کا کوئی جوڑنے والا نہیں، کشتی پر سامان لادنے والا کوئی نہیں، کشتی کا کوئی ملاح نہیں، کشتی کا کوئی چلانے والا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر ملاح کے کشتی چلنے لگے، بغیر کسی جوڑنے والے کے کشتی کی لکڑیاں آپس میں جٹ جائیں، بغیر کسی لادنے والے کے سامان کشتی پر سامان لد جائے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب یہ معمولی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟
ان لوگوں نے مان لیا کوئی ہے اس کائنات کا چلانے والا، اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ جیت گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ ہے، کائنات کا چلانے والا ہے، تو اس طریقے سے مناظرے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو یہاں وقت ہو چکا ہے، ورنہ امام ابھی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، کچھ رہ گیا۔ بہرکیف نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کشتی لے کر کے سوار ہوئے، اس کے بعد جتنی ساری چیزیں تھیں، ان کے کفار تھے، ان کی قوم کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے۔ ان ڈوبنے والوں میں ان کا لڑکا بات ہے۔ صرف 5 منٹ آپ کا میں لوں گا ایک چیز کو بتانے کے لیے۔ جب نوح علیہ السلام کا لڑکا کنارے موجود تھا تو نوح علیہ السلام کو محبت آ گئی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹے آؤ، ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی نجات دینے والی کشتی ہے، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہو، توحید والوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، دیکھیے کتنا شریر تھا لڑکا وہ، کہاں چل پہاڑ پر چلا جاؤں گا، کہاں تک طوفان آئے گا، طوفان آنے دیجئے، فلاں بلند پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ یعصمنی من الماء، جو پہاڑ ہمیں پانی سے حفاظت فرمائے گا، وہاں پانی نہیں آ سکے گا، پہاڑ ہم کو بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ رب العالمین کے حکم سے آج بچانے والا کوئی نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی باپ اور بیٹے کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنے لگا، ڈوب گیا۔ یہاں صرف ایک نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا؟ یعنی کتاب و سنت کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت موجود، سنت رسول موجود، فعل رسول موجود، قول رسول موجود گئے اور اس کے مقابلے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، نہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن یہ کیسا ہے کہتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں قیاس کرنے کی بنیاد پر ان کا بیٹا ڈوب گیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا امر ہے۔ وہ ایک وحی کے مقابلے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، قیاس کر رہے ہو، تم قیاس کر رہے ہو وحی کے مقابلے میں۔ اور جو انسان وحی کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس کرتا ہے، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو یہاں نوح کے بیٹے کا ہوا کہ وہ ڈوب گیا۔ اس لیے کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔